اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ الرسول، رسولوں کو، یعنی قیامت کے دن، فیقول، ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ قیامت میں سب سے پہلے رسولوں سے پوچھ گچھ ہوگی، یعنی اندازہ فرمائیں قیامت کے دن کا کتنا خوفناک عالم ہوگا کہ رسول جو ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے، سب سے پہلے حساب کتاب، سب سے پہلے پرسش انہی سے شروع ہوگی۔ اور یہ دیکھ کر انسان جو ہیں، یعنی ہمارے جیسے عام انسان اور خوفزدہ ہو جائیں گے کہ اگر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تو ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ انسان تو امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسولوں سے ہم شفاعت کروائیں گے۔ جب انہی کی پرسش شروع ہو جائے گی تو انسانوں کا خوف، ان کا ڈر اور وہ سارا اور بڑھ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جمع کریں گے رسولوں کو، اور ان سے اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کہیں گے ماذا اجبتم، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ قالوا لا علم لنا، وہ فرمائیں گے یا اللہ ہمیں تو علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کا علم ہو جاننے والے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں کہیں گے رسول؟ کیونکہ جو قومیں جن کے سامنے جن کو انہوں نے دعوت دی ہے براہ راست، وہ تو ظاہر ہے ان کے بارے میں تو ان کو علم ہے، کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں قبول کیا۔ یہ اس دو باتوں کی وجہ سے کہیں گے۔ ایک تو وہ کہ جو ان کے بعد آئے، یعنی رسولوں کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کے بارے میں انہیں علم نہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، کیا مسئلہ پیش آیا۔ اور دوسرا یہ ان کے دور کے اندر بھی جو موجود تھے، کیا انہوں نے بھی دل سے مانا یا نہیں مانا، دل کی بات وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور تیسری بات، وہ اللہ کے سامنے اپنی عجز کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ سارا علم تو اصل تیرے ہی پاس، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر ہمارے سامنے کچھ لوگوں نے قبول بھی کی ہماری بات، تو پھر بھی ہم ان کے دلوں کے حال کو نہیں جانتے، دلوں کے حال کو آپ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے رسول یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، آپ ہی اصل یہ ساری بات جانتے ہیں۔ اب بطور مثال اللہ ایک پیغمبر کی بات بیان فرما رہے ہیں، سارے پیغمبروں سے ہوگی بات چیت، ایک پیغمبر کا حال اب سورہ مائدہ کے آخر تک انہی کی بات چلے گی، ابھی 2 رکوع باقی ہیں، اسی میں ساری عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ اس قال، اللہ فرمایا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، میری ان نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تم پر کی تھی، وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، اور تیری والدہ پر میں نے جو نعمتیں کی تھیں، اِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد کی، تیری والدہ کی،
تکلم الناس فی المہدی و کہلا، اور میں نے یہ اعزاز بخشا کہ تو نے پنگھوڑے میں لوگوں سے باتیں کی، اور تو نے بڑھاپے میں بھی، اب بڑی عمر کے اندر بھی باتیں کی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عجیب معجزہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام ان کو لے کے آئیں تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیے کہ یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا اسی سے پوچھ لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، پہلے بھی ہم وہ آیتیں گزری ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کلام کیا، انسانوں کو کہا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بھی بنایا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ نعمت یاد دلوائیں گے، وہ یاد کرو کہ تم نے پنگھوڑے میں بھی لوگوں سے بات کی اور بڑے ہو کر بھی۔ اچھا، یہاں کہل کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک بڑھاپا ہوتا ہے اور ایک بڑی عمر بھی ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمارے ہاں جو مکتبہ فکر جتنے بھی ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا ثبوت ایک یہ آیت بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پنگھوڑے میں تو کلام کر لیا انہوں نے، اب بڑھاپے میں تو نہیں کیا، بوڑھے تو وہ ہوئے ہی نہیں، اس سے پہلے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ تو وہ یہ کہیں گے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ظاہر اس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے، چونکہ 33-35 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا تھا، تو اس وقت وہ کلام کریں گے پھر دوبارہ انسانوں سے۔ یہ اللہ اصل میں وہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کال سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، یہ بچپن سے مراد ہے، یعنی پنگھوڑے میں اور بڑے ہونا، بہرحال دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کتاب سکھائی، کتاب کا علم سکھایا۔ کون سی کتاب؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل، یعنی تورات جو ہے وہ کتاب ہے کیونکہ اس میں شریعت ہے، قانون ہے، اور انجیل جو ہے وہ حکمت ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ، اور جب اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم مٹی سے پرندہ بناتے تھے، کیسے؟ بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اب ہر آیت کے ساتھ بِإِذْنِی لگا ہوا ہے کہ عیسیٰ تم کچھ نہیں تھے، اصل میں میرا اذن تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے تم بناتے تھے۔ فَتَنفُخُ فِیہا، تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے۔ فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، پھر آیا بِإِذْنِی۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اور تم اندھے کو دیکھنے والا بنا دیتے تھے۔ وَالْأَبْرَصَ، کوڑی کو شفا یاب کر دیتے تھے بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تم مردہ کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیل، اور کہا کہ عیسیٰ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے بچایا، یہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے حرکت کر لی تھی تمہارے خلاف، ہم نے تمہیں بچایا۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور تم ان کے لیے بڑی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فقال، انہوں نے کہا الذین کفروا، کہ جو لوگ کافر ہوئے تھے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو سارے جادو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھا رہے ہیں یہ سارا جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے۔ تو اللہ نے وہ وقت بھی یاد دلایا کہ وہ بھی یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل کے ان الزامات سے ہم نے تمہیں بچایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، جہاں جہاں بھی اس کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ وقت یاد کرو، یعنی پیچھے تاریخ دہرائی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے ان حواریین کے دل میں ڈالا، حواری سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی اور صحابی ہیں جو ان پر اصل معنوں میں ایمان لے آئے تھے، جب ہم نے حواریوں کے دل میں ڈالا، ان آمنو بی، کہ تم میرے پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، وشہد، اور ہم گواہ ٹھہریں کہ بأننا مسلمون، اور ہماری گواہی یا اللہ لکھ لے کہ ہم جو مسلمانوں میں سے ہیں۔ یعنی حواریین جو اصل صحابی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم یہ ہیں، فلاں ہیں، عیسائی ہیں، ان کا مسلمون، بأننا مسلمون، کہ ہم اسلام لانے والے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا سارے نبیوں کا میسج اسلام ہی تھا۔ اس قال الحواریون، پھر حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے،
ان ینزل علینا کہ ہم پر نازل کرے آسمانوں سے مائدۃ من السماء آسمانوں سے ایک دسترخوان کھانا یعنی لگا ہوا اس کے اوپر. قالت اتقوا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے مومن ہو. جب حواریوں نے یہ کہا کہ کیا تمہارا رب جو ہے یہ کر سکتا ہے، اس سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ رب نہیں کر سکتا، تو ایمان لاتے تھے اللہ پر. اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ کیا آپ کے رب کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ نازل کر دے، یعنی کیا اس کی حکمت کے مطابق ہے کہ وہ نازل کر دے. نازل تو وہ کر سکتا ہے، کیا اس کی حکمت اس میں ہے کہ وہ نازل کر دے تو وہ پھر کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کر دے. قالوا نريد تو انہوں نے کہا کہ کیوں چاہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا ظاہرہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ان نأکل منہا کہ ہم یہ کھانا جنت کا یہ کھانا کھائیں. وتطمئن قلوبنا تو ہمارے قلب جو ہیں وہ اطمینان پکڑ لیں. یعنی بعض اوقات انسان دیکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا ایمان ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان مزید بڑھ جائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا قال اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ نہیں ایمان تو ہے، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں ذرا میرا ایمان اور بڑھ جائے. تو حواریوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں ہم مانتے تو ہیں لیکن ہم اطمینان قلب کے لیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اور بڑھ جائے. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا اور ہم یہ جان لیں اپنی آنکھوں سے جان لیں ان قد صدقتنا کہ آپ نے سچ کہا تھا. وَنَكُونَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور دوسروں کے لیے ہم یہ گواہی دینے والے بن جائیں. یعنی ساری یہ پریکٹیکلی اس میں سے گزر کر ہم پھر بڑے یقین کے ساتھ دوسروں کو یہ ساری گواہی دے سکتے ہیں اور آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا دعا کی اب اے میرے رب اللہم اے میرے اللہ اے میرے رب انزل علینا نازل فرما ہم پر مائدۃ من السماء آسمان سے ایک دسترخوان، یعنی صرف دسترخوان نہیں یعنی کھانوں سمیت آسمان سے کھانے نازل فرما. مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے اصل میں، لیکن مائدہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تکون لنا عید لاولنا تاکہ یہ موقع ہمارے لیے ایک بڑی یادگار بن جائے، عید کی طرح بن جائے، ایک یادگار موقع بن جائے. اولنا و آخرنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے بعد کے آنے والوں کے لیے بھی. وآیۃ منک اور ایک نشانی بن جائے تیری طرف سے. ورزقنا اور ہمیں تو رزق عطا فرما یعنی آسمانی. وانت خیر الرازقین بے شک آپ ہی سب سے زیادہ اچھے رزق دینے والے ہیں. قال اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں تم پر یہ نازل کر دوں گا لیکن دیکھ لینا فمن یکفر پھر اس کے بعد جو انکار کرے گا بعد منکم یعنی یہ معجزہ جب آ گیا پورا ہو گیا اس کے بعد جو انکار کرے گا فانی اعذبها تو پھر میں اس کو عذاب دوں گا عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین ایسا عذاب کہ پورے عالم میں کبھی کسی کو نہیں ملا ہوگا. یعنی ایسا عذاب اگر دیکھو تمہارا مانی ہوئی بات اگر پوری دیکھو نا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اونٹنی دکھا، اونٹنی آ گئی تو معجزہ ہو گیا، پھر نہیں مانا تو اللہ نے پھر ان پر آسمانی عذاب نازل کیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب معجزہ قوم مانتی ہے اور مانگنے پہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، پھر نہیں مانتی تو پھر آسمانی عذاب سے بہت بری طرح ہلاک کر دیے جاتے. تو حواریوں کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم یہ معجزہ مانگتے ہو تو میں ٹھیک ہے میں نازل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے اگر کسی نے بھی پھر انکار کیا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ سارے جہانوں میں کبھی کسی کو عذاب نہیں ملا ہوگا. اچھا یہاں تک بات اب قرآن خاموش ہے کہ نازل ہوا یا نہیں ہوا. اس پہ مفسرین کا بھی اختلاف ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نازل ہوا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نازل ہوا. جب یہ بات سنی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا یہ ہماری توبہ ہم نہیں مانتے ہم توبہ سو. یعنی زیادہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حواریوں نے پھر توبہ کر لی وہاں سے، کیونکہ وہ ہے تو سچے مومن تھے، انہوں نے توبہ کر لی کہ نہیں جی ہم عذاب یہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ آپ ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں، ہم نہیں مانگتے معجزہ. لیکن کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں اللہ نے نازل فرمایا اور وہ ان کے پاس دیر تک محفوظ رہا اور پھر اس لیے ضائع ہو گیا کیونکہ وہ چھپا کے رکھنے لگ گئے تھے. جس طرح یہ بنی اسرائیل تھے من و سلوہ اترا تو وہ اس کو جمع کرنے لگ گئے اور چھپانے لگ گئے، تو انہوں نے بھی یہ حرکت کی تو پھر اللہ نے وہ نعمت ان سے واپس لی. واللہ عالم جو بھی صورتحال ہے. قرآن بہرحال اس بارے میں خاموش ہے کہ نازل ہوا یا نہیں ہوا.
اللہ پاک ہمیں اس پہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اب کل انشاءاللہ آخری جو رکوع ہے سورہ مائدہ کا، بڑا ہی عجیب رکوع ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب درخواست اللہ سے کی۔ اللہ کے سوال و جواب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے مزید سوال و جواب ہوں گے، اور اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا جواب ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔